إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آیت نمبر 128 ہم نے کل کر لی تھی. تھوڑا سا اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ موضوع جو ہے یہ ہمارا چل رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. تو یہاں پیچھے بیوی کے نشوز کی بات ہوئی تھی، یہاں شوہر کے نشوز کی بات ہو رہی ہے. اور شوہر کے نشوز میں جیسے یہ ہے کہ وہ ناراض ہے، ناراضگی میں بد کلامی کر گیا ہے، یا وہ اعراض برت رہا ہے، بیوی کے ساتھ محبت اور وہ جو ایک الفت کا ایک جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کا اظہار نہیں ہے اس کی طرف سے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صلح کر لیں تو بہتر ہے. کل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں، میں صرف آگے چونکہ ٹاپک ہمارا کنٹینیو کر رہا ہے تو میں تھوڑی سی آپ کے ذہن میں تازہ کر رہی ہوں چیزیں. ٹھیک ہے، تو صلح خیر ہے، صلح میں بہتری ہے. اور کیوں بہتری ہے؟ آپ دیکھیں کہ خاندان کو بنائے رکھنا ضروری ہے ان بڑے بینیفٹس کے لیے جن بینیفٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک عورت جو ہے وہ شوہر کی اس طرح کی کچھ باتوں کی وجہ سے یا اس کی کچھ ایسی عادات کی وجہ سے جو بیوی کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے بیوی عورت کے بارے میں بھی ہم نے سورہ نساء میں پیچھے پڑھا تھا باتیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگتی ہو تو اس میں کوئی اور خیر چھپی ہوئی ہو. اسی طرح مردوں میں بھی، شوہروں میں بھی بہت ساری ایسی عادات ہو سکتی ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہماری تربیت کے حساب سے وہ نہیں، مطلب ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمارے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی، یا ہم اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں. تو یاد رکھیں کہ الصلح خیر. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ان عادات اور ان معاملات کی تصحیح کرنا بھی جو ہے وہ لڑائی کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے. یہ سوچ کے کہ میرے رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعض مرد بہت زیادہ میس کرتے ہیں گھر میں، بہت چیزیں پھیلاتے ہیں، یا زبان کے ذرا کیا اس کو میں کہوں، اللہ سب کو ہدایت دے، اچھے نہیں ہوتے، یا یہ کہ معاملات میں لاپرواہی کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی صحیح بات کو بھی وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، وہ اس کے بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، برے نہیں ہوتے دل کے لیکن وہ تربیت میں نہیں ہوتی نا وہ چیزیں. یہ یاد رکھیں، یہ سوچیں کہ الصلح خیر. ٹھیک ہے، صلح جو ہے یہ اصلاح جو ہوتی ہے، اس کا روٹ بھی وہی ہے نا جو اصلاح کا ہے، یہ فساد کا اپوزٹ ہے. تو فساد نہیں کرنا. ایک عقل مند عورت، ایک قرآن پڑھنے والی عورت، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کسی نے میسج کیا تھا تو میرے بہت دکھ ہوا کہ وہی چیز جس کو میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو کلاس میں، کہ اب لوگ آپ کو آپ کی ایک آئیڈینٹی نہیں سمجھتے. آپ کوئی اگر میں کوئی نام لوں تو اگر میچ ہو جائے کسی سے تو کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ملتا جلتا نہ لوں، مطلب کوئی رفت ہے، قدسیہ ہے، فلاں ہے، وہ یہ نہیں سمجھیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن پڑھنے والی ہیں، پھر وہ آپ کے ہر عمل کو قرآن پہ جج کریں گے، although وہ خود ہی غلط کیوں نہ ہو، لیکن بدنام کیا ہوگی؟ قرآن کی تعلیم. ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں. گھر کے اندر ان چیزوں کو اوائڈ کریں جس سے فساد ہوتا ہے. اور بالکل آغاز، اگر آپ کی شادی کے بالکل آغاز کے سال ہیں تو اس میں تو آپ کو اور بھی زیادہ سمجھداری سے چلنا ہے. اور کیا کوئی کہتا ہے آپ کو، ساس کیا کہتی ہے، نند کیا کہتی ہے، اس طرف سے کان بند کریں. اگر وہ زیادتی کریے، غلط بات کریے تو کان بند کریں، سنیں ہی نہیں، اس کو اگنور کریں اس بات کو، اور ان ریٹرن ان کے ساتھ اچھا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور اچھی راہیں نکال دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے،
اسی لیے آگے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو. یہ احسن یحسن سے ہے، ٹھیک ہے، احسان باب فعل سے ہے، اس لیے اس کی تا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک، یہ مجہول نہیں ہے. تو اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. دیکھیں تقوی خاص طور پر گھریلو معاملات کے اندر جو تقوی ہے وہ کس طرح انسان کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے. لائک سورہ طلاق میں آتا ہے نا، سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ معاملات شوہر اور بیوی کے ہی معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. آیت کا آغاز جو ہے وہ طلاق کے معاملات سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ جتنے بھی احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں، اگر طلاق کا معاملہ لے رہے ہیں پیچھے بھی، تو یہاں بھی شوہر اور بیوی کے معاملات آ رہے ہیں، ان کے جھگڑے کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ باتوں کا اثر کس پہ ہوگا؟ اس نصیحت کو قبول کون کرے گا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بات مانے گا. اب بہت ساری ایسی بہنیں، ہو سکتا ہے وہ بہن بھی کوئی بیچ میں اس کلاس کی تھیں یا واللہ عالم، تو جن کے وہ میسج مجھے آیا تھا. تو آپ سب اس چیز کو کنسیڈر کریں، ذرا سوچیں کہ ہمیں اللہ پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اور قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری آزمائش اسی وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ناگوار سچویشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہماری آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ، ٹھیک ہے. سورۃ طلاق آیت نمبر 2 ریفرنس لکھ لیجیے آپ کو، تاکہ جب بعد میں کوٹ کریں تو آپ پتہ چل جائے. تو یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو اللہ کی بات مانے گا، ٹھیک ہے. والیوم الآخر، اور آخرت پر. اب آخرت کا ذکر کیوں یہاں پر آ گیا؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا اجر وہ نہیں مل رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر شوہر اور بیوی میں جو فریقین ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے میرا حق ملے، یا مجھے ایٹ لیسٹ اس کا 10% تو ملے، مجھے اس کا ایٹ لیسٹ اس کا 50% تو ملے. تو آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے نا، جو اجر کی امید آخرت میں رکھتا ہے، تو وہ ان معاملات کو آخرت کے ترازو میں رکھ کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے، جیسے یہاں پر آئے نا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، ٹھیک ہے. تو اگر تقوی اختیار کرتے شوہر اور بیوی کے معاملے میں، شوہر بھی اپنے تئیں آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، بیوی کے رویوں سے، بیوی کی غلطیوں کوتاہیوں سے اور اس کے معاملات سے لائک درگزر کرتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے آغاز میں پڑھی تھی آیات، ٹھیک ہے. اور احسان کرتا ہے، اور اگر بیوی اسی طرح احسان کی روش اختیار کرتی ہے، تقوی کی روش اختیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میس میں چھوڑیں گے نہیں، اس میس میں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اس میس میں سے، اس ناگوار سچویشن میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لیں گے، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو اصل چیز یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ عمل کرے، ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبر رکھنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر کتنا جبر کیا صرف اس لیے کہ گھر بنا رہے، صرف اس لیے کہ بچے جو ہیں، جو ایک یونٹ بنا ہوا ہے، ان کی تربیت اور ان کو دین کے رستے پر چلانا اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک فعال مومن بنانے کے لیے میں یہ قربانی دے رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے نا، تو آپ اللہ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے.
اللہ کے بارے میں یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ وہ آپ اس کی خاطر کر رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، اور وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، یا وہ آخرت میں یا دنیا میں جیسے بھی وہ ہمارے لیے فیصلہ کرتا وہ ہمارے لیے اس میں خیر نہیں کرے گا۔ وہ جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا، حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تمہیں، تم اللہ سے وقار کی امید نہیں رکھتے؟ جب ہم ایفرٹ کریں گے اللہ کی خاطر، جب ہم اللہ کی خاطر قربانی کریں گے، تو کیا ہم اللہ سے ایسی بدگمانی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، اللہ ہمیں لوگوں کے حوالے کر دے گا؟ ویسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدوں سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے اوپر بھروسہ کرو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں ان ساری سچویشنز میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ اگر کوئی کسی کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے، اگر کوئی کسی کو اتنا مینٹلی ٹارچر کرتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، اس نے اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں کہا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس حد تک ناقابل برداشت ہے یہ ریلیشن، تو پھر ایسے ابیوسو ریلیشنز تو بچوں کے اوپر اور برا اثر ڈالتے ہیں۔ جہاں پر روز جھگڑا ہوتا ہو، جہاں باپ ماں کو بچوں کے سامنے مارتا ہو، تو وہ تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق اور اس کا خلا کا آپشن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کیسے کیسے معاملات درپیش آ سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ہے نا، تو جتنی انسان کی وسعت ہے۔ اب اس میں یہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کی بصیرت سے دیکھے کہ واقعی وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ظلم ہے کیا انفیکٹ، اس چیز صرف میرے آئیڈیاز، میری آئیڈیالوجی آف لائف سے میچ نہیں کر رہا، مجھے جاب نہیں کرنے دے رہا، مجھے یہ نہیں کرنے دے رہا، مجھے میری مرضی سے آنے جانے نہیں دے رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہوتی ظلم۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم عدل کرو بیویوں کے درمیان۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ نساء کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس چیز کی کہ اگر تم جہاں یہ 3 بچیوں سے شادی کی بات ہوئی تھی کہ اگر تم 2 3 4 تک کی اجازت دی تھی شادیوں کی، تو وہی موضوع ہے یہاں پر۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم عدل کرو بیویوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ کہ تم حرص کرو۔ یہاں کون سی معاملات میں کہا جا رہا ہے کہ عدل نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک بیوی جو ہے وہ جوان ہے، دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے، دوسری قبور صورت یا بدصورت ہے، ایک جو ہے وہ لائک ان میرڈ تھی، دوسری جو ہے وہ اس نے کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس میں فطرتاً مرد جو ہے وہ اس کا میلان جو ہے وہ ایک کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن محبت یا میلان کہہ لیں، رجحان کہہ لیں، وہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ معاملات جس میں لائک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی سے محبت ہو جانا، کسی کی طرف قلبی رجحان زیادہ ہونا، یہ اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، تو اس پر وہ مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ کس کے اوپر ہے؟ جو انسان کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عدل کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ ان معاملات میں ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ اور اختیار میں کیا ہے؟ مثلا نان نفقہ، ٹھیک ہے، ضرورت زندگی کی مطلب جو ضروریات زندگی ہیں مختلف، وہ پھر یہ کہ اس کا ازدواجی حق ادا کرنا، ٹھیک، تو یہ اختیار میں ہے۔
لیکن قلبی میلان کس کی طرف زیادہ ہو اس کے اوپر پھر مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی جن چیزوں میں اس انسان اختیار رکھتا ہے تو اس میں لازماً جو ہے وہ انسان جو ہے وہ عدل کرے. اچھا، اگر اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اجازت تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کے لیے، لیکن کرائٹیریا بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف پورے کے پورے مائل ہو جاؤ اور تم دوسری کو معلق چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یعنی نہ اس کے حقوق ادا کرو، نہ اس کو تم اپنی نکاح میں سے فارغ کر رہے ہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. معلق چھوڑا ہوا ہے، نہ تم اس کی ضروریات پوری کر رہے ہو نہ تم اس کو آزاد کر رہے ہو. تو ایسا نہ ہو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اگر تم اصلاح کرو، صلح کر لو اور تم تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، میں دونوں طرح سے احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے، یعنی اس دوسری کے حقوق ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. بعض جگہ اس کا ترجمہ اس حدیث کا ایسے کیا گیا ہے کہ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جس کا آدھا دھڑ مردہ ہو تو اس کو چلنے میں وہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تھوڑا امیجن کریں نا. جو لوگ آدھی باڈی سے ایک سائڈ سے پیرالائز ہو جاتے ہیں پھر وہ کیسے موو کرتے ہیں؟ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے. ایسے ہی نا، وہ چل نہیں سکتے، وہ پراپرلی کام نہیں کر سکتے. تو ایسا شخص جو 2 شادیاں کرتا ہے اور ایک بیوی کی طرف رجحان رکھتا ہے، اسی کی خواہشات پوری کرتا ہے، اسی کو سب کچھ دیتا رہتا ہے اور دوسری کو وہ معلق چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ برابری جو ایک وہ رکھی ہے نا کہ ہر طرح سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیاوی معاملات میں جیسے نان نفقہ دنیا کی ضرورتیں تو وہ تو برابر آپ کو مرد کو دینا ہی ہے. اس کے علاوہ جو ازدواجی حق ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے. یعنی ایک تو روز سب کے پاس جاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیوی کے لیے ایک رات جو ہے وہ مقرر کر رکھی تھی. یعنی باری باری سب کے پاس وہ جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے. سو یہ ہے عدل. ٹھیک ہے. روز وزٹ بھی کرتے تھے، سب کے پاس جا کے حال احوال بھی پوچھتے تھے اور پھر یہ کہ ایک کے گھر بھی رات کو قیام بھی کرتے تھے. اچھا، اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلاح کر لو، ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ ہے کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا، یعنی اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس پر اگر وہ اپنا کوئی حق چھوڑ کر شوہر کے ساتھ گھر بسائے رکھنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پسندیدہ ہے، یعنی وہ اپنا کچھ حق چھوڑ دے اور اس چیز پر کہ شوہر اس کو طلاق نہ دے، تو یہ چیز پسندیدہ ہے، وہ گھر بنا کے رکھے اپنا. اور پھر مردوں کو بھی کیا کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہی نہیں کہ کسی کا حق مارے. بہرحال اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے. حضرت سودا بنت زمعہ جو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا تھا. اور حضرت سودا جو تھی وہ ایک بڑی عمر کی سیاہ فام عورت تھی اور بہت بھاری مطلب کیا آپ اس کو کہیں گے کہ بھاری جسم رکھتی تھیں اور سیاہ بھی تھیں. اور حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی تو حضرت سودا نے اپنے حصے کی جو باری تھی، کیونکہ وہ بڑی عمر کی تھی، بوڑھی تھی، تو انہوں نے اپنے حصے کی جو باری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے پاس قیام کرتے تھے، تو وہ جو تھا انہوں نے حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی. یعنی وہ یہ سوچ کر کہ عائشہ چونکہ کم عمر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت بھی بہت تھی، تو اس میں انہوں نے یہ سوچا اپنے تئیں کہ میں گھر بنائے رکھوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہوں. تو انہوں نے اپنے حصے کی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی، خود اپنی مرضی سے، یعنی توفتاً انہوں نے کہا کہ عائشہ جو ہے ان کو دیا، انہوں نے حق کو، اپنا حق چھوڑ دیا. انفیکٹ یہ بات ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیں. اچھا، اس میں اب یہ دیکھیں کہ جو شوہر ہے اگر وہ چاہتا ہے کسی کو زیادہ، ٹھیک ہے، ویڈیو کس کی آن ہے؟ پلیز ذرا اپنی ویڈیو دیکھیں اور آف کر دیں. اگر شوہر کسی کی طرف میلان زیادہ رکھتا ہے یا وہاں رکنا چاہتا ہے تو کیا وہ پھر رک سکتا ہے یا وہ باقی بیویوں سے اجازت لے کے رک سکتا ہے؟ تو اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ثبوت کہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے. تو تمام ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی. یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بیوی کی. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ قانون پاس ہو گیا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. مرد کو دوسری شادی کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر وہ شادی کرتا ہے اور پھر وہ پہلی بیوی کے حقوق اس کو اس طرح نہیں دے پاتا تو یا دوسری کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ پہلی سے اجازت لے گا. مثلا اس نے ایک بیوی کو ایک چیز دلائی ہے، کوئی چیز دلائی ہے، اور دوسری کو ضرورت زیادہ کی ہے، زیادہ وہ چیز چاہیے. مثلا سمجھ لیجئے کہ اس کے وہ کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، ایک کے پاس پہلے سے ہیں، تو ایک اس کو جوڑا دلا دیا، اصولاً دوسری کو بھی ایک ہی دلائے گا. لیکن اب وہ پہلی سے اجازت لے لیتا ہے یا دوسری سے اجازت لیتا ہے کہ چونکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے تو میں اس کو زیادہ دے دوں. اب یہ دیکھو کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی ہے. یعنی جو برابری عدل، جن معاملات میں عدل کا حکم ہے اس میں وہ اپنی مرضی سے کسی ایک کی طرف زیادہ میلان نہیں کر سکتا. کرے گا تو قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا. تو پھر اس کو برابری رکھنی پڑتی ہے. اور پھر جو سمجھدار مرد ہوتے ہیں نا، وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے کاموں میں پڑتے ہی نہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، عدل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے؟ اب اس بات پہ ہمیں غصہ تو بڑا چڑھتا ہے نا عورتوں کو کہ جی 4 شادیوں کی اجازت مردوں کو دی ہے. تو وہ اس کے ساتھ کنڈیشن اتنی سخت ہے کہ واقعی اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ پھر بہت ڈرتا ہے اللہ سے، وہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. اور ایسے لوگ موجود ہیں، میں نے خود ایسی مثالیں دیکھی ہیں جنہوں نے 2 یا 3 شادیاں کی بھی ہیں اور وہ برابری کرتے بھی ہیں. اور مزے کی بات میں بتاتی ہوں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی اور شی واز ویری ہیپی، مطلب کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو. ان کے بچے جوان تھے، دوسری بیوی کے خود جوان تھی، اس کے بچے چھوٹے تھے. شی سیڈ کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے. اسے خود اپنے ہسبینڈ سے بڑی ہمدردی ہوئی تھی کہ وہ تھک جائے گا بندہ، کس طرح وہ برابری کر سکتا ہے، اتنا مشکل کام ہے یہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کی حفاظت اس حد تک کی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے نہ عورتوں کو پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، پھر اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی ایک بیوی کہتی ہے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اپنا حق چھوڑ کے اس مرد کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لازمی رہو، ایسا نہیں کہا کہ لازمی رہو، نہیں رہنا چاہتی، نہیں کوئی سبب وہ بن رہی آپس میں کوئی صلح کا، تو پھر کیا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، پھر اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، مرد اور عورت الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے. یعنی مرد کو بھی جو ہے وہ مل جائے گا اس کی پسند کا، عورت جو ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راہیں نکال دے گا.
ابیوسو ریلیشن شپ میں رہنے کے لیے نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور حکمت والا. اور یہی موضوع سورہ طلاق میں جو بھی میں نے آیت نمبر 2 کوٹ کی نا، تو آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے یہ موضوع پڑھا تھا نا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اس رشتے کے اندر رہتے ہوئے وہ دونوں یعنی مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کر سکیں گے، وہ اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکیں گے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر خلا کا آپشن بھی ہے، طلاق کا آپشن بھی ہے. اور پھر اگر کوئی اپنی پوری سی کوشش کرتا ہے، مرد بھی عورت بھی، لیکن وہ گھر نہیں بسا پاتے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اب کیا کیا احکامات ہے؟ طلاق کس طریقے سے دے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی آپ یہ پڑھ کے آئے، سورہ طلاق میں بھی اس کی تفصیل پڑھیں گے. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، پھر طلاق رجعی دے کے عورت کو گھر میں رکھے گا. پھر یہ کہ چلے اگر طلاق بائن ہو بھی گئی ہے تب بھی کیا دے اس کو جو ہے اگر کنتار بھر بھی اس نے کچھ دے رکھا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا اس سے، اور اس کو عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھیجے گا. اور ویسے وہ جیسے ہے نا وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اگر رخصت کرنا ہے تو بھی معروف طریقے سے کرے گا. مرد بھی اور عورت بھی اس میں جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری پر رہے گی. ٹھیک ہے. وہ بہتان نہیں لگائے گی مرد پر، وہ اس ریلیشن کے ختم ہونے کے بعد جگہ جگہ اس کو بدنام نہیں کرے گی اور اس سے ناجائز نان نفقے کا مطالبہ نہیں کرے گی، اس کے بچوں کو اس کے خلاف نہیں کرے گی، اس کے بچوں کو اس سے ملنے سے نہیں روکے گی. تو مرد اور عورت دونوں تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دیں گے. ٹھیک. تو رہنا ہے تو بھی اللہ کی تقوی کے ساتھ مل کے رہنا ہے، جدا ہونا ہے، الگ ہونا ہے تو بھی اللہ کے تقوی کے ساتھ معروف طریقے سے ہونا ہے. یہ ہے جو ہمیں دین جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے بھی اسی طرح سے ذکر ہوا تھا، اللہ نے احکامات دیے اور پھر یہی بات ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ٹھیک. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں بھی احکامات دیے گئے اور پھر اس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کچھ ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تو جب دنیا اس کی، جب ہم اس کے، جب مخلوق اس کی، جب ملکیت اس کی، تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا، پھر خیر بھی اسی معاملے میں ہوگی جو اس نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکید کی ہے. وصیت جو ہے وہ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے نصیحت کی، تاکید کے ساتھ نصیحت کی ہے ان لوگوں کو جو پہلے کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. ٹھیک ہے. پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی تاکید کے ساتھ کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ معاملہ، یہ تقوی کی تاکید کن معاملات کے بعد آ رہی ہے؟ بتائیں. کوئی ایک آپ میں سے مائک آن کر کے ایک لفظ میں بتائیں کن معاملات کے بعد آ رہی ہے تقوی کی تاکید؟ رسولہ کی بات ہو رہی ہے. گھر کے معاملات. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. گھریلو معاملات. ٹھیک ہے. تو اللہ کا تقوی ہر معاملے میں جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر معاملات خراب نہیں ہوتے. کوئی بھی معاملہ خراب کب ہوتا ہے؟ جب لوگ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کو ڈس ریسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کوئی کسی کی کو ہیوملیٹ کر ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کے حق کو مار ہی نہیں سکتا.
کسی بھی لیول پر کوئی نا انصافی کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دماغ میں اس کے دل میں ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو تقویٰ کو ایک چیز ہم نے اس طرح بھی سیکھی تھی کہ تقویٰ کیا ہے، کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم اپنے اندر، کہ ہم ہر معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ معاملہ میرا اور فلاں کا نہیں ہے، یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہر کام کرتے ہوئے ہمارے دماغ میں یہ ہوگا تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کس چیز کی تاکیدن نصیحت کی ہے ہمیں بھی اور ہم سے پہلے جو الہامی کتب آئیں ان میں. گویا جب اوت الکتابہ کہا گیا نا تو اٹ مینس کہ جب جو جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیجی ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء جتنے آئے اور جتنی کتابیں جتنے صحیفے آئے تم سے پہلے، سب کو کیا نصیحت کی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور مومن جو ہوتا ہے نا، جب اس کو کوئی کہتا ہے نا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ اس پتھر کی مانند ہوتا ہے جو اللہ کی خشیت سے گر جاتا ہے. پتھروں کی مثال پڑی تھی نا سورہ بقرہ میں، تو اللہ کی خشیت کے ساتھ وہ گر ہی جاتا ہے. وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی ضد کو، وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی فلسفی آف لائف کو، وہ چھوڑ دیتا ہے میرے گھر کا یہ طریقہ یہ تھا اور میری انا یہ کہتی ہے اور میری میں کا تقاضا یہ ہے اور یہ اور وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے جب اس کو یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ نے جو حکم دیے ان کو سنو، ان کو مانو. وَإِن تَكْفُرُوا، پھر اگر تم کفر کرتے ہو، ٹھیک ہے، پھر اگر تم کفر کرو گے، اور یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے. اس کو نہیں فرق پڑتا ہم اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، اس کو نہیں فرق پڑتا ہم اس کی حمد بیان کریں یا نہ کریں. ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا نا کہ سورۃ تغابن میں فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور وہ منہ موڑ گئے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے. آپ سے آپ تعریف والا ہے. حمید کہتے ہیں خود بخود جس کی تعریف ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جس کی صفات ایسی ہوں کہ اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تو وہ قابل تعریف ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی. اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کے احکامات کا، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کا ہی انکار کر دیتا ہے، اگر کوئی کسی معبود کا انکار کر دیتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری. وہ غنی ہے. غنی کون ہوتا ہے؟ یعنی جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے اوپر کسی بھی معاملے میں ڈپینڈ نہیں کرتا. وہ خود بخود الحی القیوم ہے نا، وہ خود بخود قائم ہے. اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، بلکہ وہ تو ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو اسے ضرورت نہیں ہے نہ کسی بیٹے کی، نہ کسی اولاد کی، نہ کسی کے نیک اعمال کی، نہ کسی کے سجدوں کی، نہ اس بات کی کہ کوئی اس کو مانے، کوئی اس کی تحمید بیان کرے، کوئی اس کی تسبیح بیان کرے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت کس کو ہے پھر؟ یہ تقوی فائدہ کس کو دیتا ہے؟ کس کو فائدہ دیتا ہے یہ تقوی؟ ہم انسانوں کو اگر سنیں تو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں. گھریلو معاملات کو ہی لے لیجیے، ٹھیک ہے، گھریلو معاملات کو لے لیجیے. اگر شوہر اور بیوی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، عورت اللہ سے ڈرتے ہوئے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا. یعنی مسلمانوں کے جو بزرگ ہیں، جو مسلمان ہیں، بزرگ بوڑھے لوگ ہیں،
قطع نظر اس سے کہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اگر وہ ان کا ادب نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہو گیا نا۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہم اپنے کچھ حقوق کو چھوڑ کر اس چیز کے لیے کہ گھر میں امن سلامتی رہے، ہم حکمت کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں، ہم صرف اس بنیاد پر کہ جی مجھے یہ کہہ دیا، میرے ماں باپ کو یہ کہہ دیا، میرے بہن بھائیوں کو یہ کہہ دیا، ان چیزوں کو ایشوز نہیں بناتے۔ اور اسی طرح مرد بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ گھر کیا دنیا پہ جنت نہیں بن جائیں گے۔ اختلاف تو ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جہاں دو برتن ہو وہاں آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن ان اختلافات کو فساد کی شکل میں نہیں آنا چاہیے سامنے، بلکہ احسن طریقے سے ان کا سلوشن نکال لینا چاہیے۔ اور جو جھکتا ہے اللہ کی خاطر، شوہر ہے یا بیوی ہے یا ساس ہے یا بہو ہے، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، سوری کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کی نظر میں۔ اور یہی تو ایک آخرت پر ایمان رکھنے والا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں آ جائے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جب لوگ تقوی اختیار کریں گے تو گھر بھی جنتیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے، مارکیٹ پلیسز بھی جنتیں بن جائیں گی۔ ہر کوئی اپنی جگہ تقوی اختیار کرے گا تو فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا ہے نا۔ حکمران تقوی اختیار کریں، جو رعایا ہے وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تو ہمارے تقوی سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کا ڈر کیوں ڈالا ہے ہم پہ؟ تاکہ ہم اس زمین کے اندر فساد نہ کریں اور فساد کر کے اپنے لیے مشکلیں کھڑی نہ کریں۔ آج ہم جتنی بھی مشکلات میں ہیں ان سب کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، ہم نے وہ گائیڈ لائن اختیار نہیں کی جو ہمیں دی گئی تھی، تو ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے اس کا وبال چکھ رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دوبارہ تاکید آ رہی ہے کیا؟ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور اسم جو ہے صفاتی وہ یہاں پر آیا، الوکیل، وہ راہیں نکالنے والا ہے، وہ کارساز ہے، وہ سارا سسٹم آف لائف چلا رہا ہے، زمین اور آسمان کا نظام چلا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا۔ سو اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ بہترین کارساز ہے، وہ ہمارے لیے ضرور راہیں نکالے گا۔ جو زمین اور آسمان کا سلسلہ چلا رہا ہے، اتنی بڑی یونیورس اس نے بنائی، اور واللہ عالم ایسی کتنی ہی کائناتیں ہوں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ میرے لیے کوئی راہ نکال دے، سکون کی، دل کے سکون کی، اطمینان کی۔ ان یشاء یذہبکم، اور اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم تقوی اختیار نہیں کرتے، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو کیا ہوگا؟ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور وہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ سورہ محمد میں بھی آیت نمبر 38 میں بھی یہ موضوع آیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جو نماز قائم کریں گے، اور جو مومنوں کے ساتھ جو ہیں وہ نرم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو
اگر ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کو مٹا دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال میں ہم بنی اسرائیل سے بھی لیتے ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قیادت دی تھی، دین کی قیادت. جب انہوں نے بات نہیں مانی، جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قیادت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اور یہ نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا، موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. قریباً 4000 پیغمبر جو ہیں اور نبی جو ہیں وہ ان میں آئے. موقع دیا اللہ نے ان کو، لیکن انہوں نے بات مان کے نہیں دی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی یہ جو بنی اسماعیل کو قیادت ملی، تو اس 1450 سال تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنا غلبہ ملا. اس کے بعد عرب تھے، پہلا غلبہ کس کو ملا تھا؟ عرب کو. اس کے بعد یہ آپس میں جب ان کے جھگڑے ہوئے، بنو عباس اور بنو امیہ جو عربوں کی جن کی حکومت تھی، جب انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا اور محض آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے اقتدار کے لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار واپس لے لیا، ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ ترک عثمانوں کو دی. ترک عثمان جو ہیں، جب آپ ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ وقت جب پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے اور دین کی پرواہ نہیں تھی ان کو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ترکوں سے بھی یہ قیادت، خلافت لے لی واپس. اور مسلمان جو ہیں وہ بٹ گئے ملکوں میں بانٹ دیے گئے. اور یہ آپ کو پتا ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے جب ایک یونٹ کو توڑ دیا جاتا ہے. اس میں بھی پھر آپ لیں پاکستان کی مثال. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ دی جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا. اب یہاں پر بھی جب وعدہ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوگا، دین نافذ نہیں ہوگا، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ اس کو لے جائے اور یہاں پر دوسروں کو لے جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اسلام غالب آئے گا، اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے گا جب حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سچویشن کیا ہوگی. اللہ تعالی اس دور کے ان مسلمانوں کو جو کچھ نہیں کر رہے، جو تقوی اختیار نہیں کر رہے، ان کو فتنوں کے ذریعے ہلاک کر دے گا. اور پھر خالص لوگ بچیں گے، مخلص لوگ بچیں گے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، اور ان کے ذریعے پھر اسلام جو ہے وہ پوری جتنی بھی حضرت عیسیٰ کی قیادت میں اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا. اس کے بعد پھر دیگر جو آیات کبریٰ ہیں پے در پے وہ آئیں گی نشانیاں، اور پھر قیامت آئے. آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے. ہمارا سروائیول اسی صورت ممکن ہے اگر ہم اللہ کی پارٹی میں ہوتے ہیں، حزب اللہ میں شامل ہوتے ہیں. جو حزب الطاغوت ہیں انہوں نے تو مٹ کے ہی رہنا ہے، ان کو تو اللہ نکال دے گا. اور پھر جو طاغوت کی قیادت میں مٹائے جائیں گے، جو طاغوت کے گروہ میں ہوں گے اور مٹائے جائیں گے، تو ان کا انجام بھی طاغوت کے ساتھ ہوگا. سو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویاتی بھی آخرین، اور دوسروں کو لے آئے. اچھا یہ تو ایک بڑے لیول کی بات ہے نا، قوم کے لیول کی بات ہے، امت کے لیول کی بات ہے. آپ اس کو انفرادی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلا ایک گھر میں ایک عورت کا اقتدار ہوتا ہے،
مثلاً جو ساس ہوتی ہے وہ کیا سمجھتی ہے؟ میرا گھر ہے، میرا بیٹا ہے، اور اس معاملے میں وہ تکبر کا شکار ہوتی ہے یا وہ دوسروں کا حق مارتی ہے، تو پھر کیا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے۔ سدا تو کوئی بھی کسی جگہ نہیں رہتا۔ آج جس کرسی پہ وہ بیٹھ کر دوسروں کا حق ماری ہے، اللہ چاہے تو اس کو لے جائے اور اس کا اقتدار اور اس کا اختیار دوسرے کو دے دے۔ اور ایسی مثالیں آپ نے بہت ساری دیکھی ہیں یا نہیں اپنی زندگی میں، کہ وہ جو فرعون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں خاندانوں میں، کس طرح اللہ ان کو لے جاتا ہے اور کیسے پھر دوسرے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ پوری پوری قومیں مٹا دے، جیسے آج کو مٹا دیا، قوم نوح کو مٹا دیا تو آج کو لے آیا، آج کو مٹایا، اس کے کافروں کو مٹایا تو ان کی جگہ مومن سمود مومن جو ہے ان کو لے آیا، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کو ہٹا دیا، پھر دوسری قوم کو لے آیا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ جی عائشہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ آیت 2-3 دن سے میرے ذہن میں آ رہی تھی، جب سے وہ میں نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ والوں نے کس طرح وہ اسرائیل کو لے کے آئے ہیں اس میں عدالت میں، کٹہرے میں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنے اسلامی ملک ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ایسا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام ان سے کرا لیا، حالانکہ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا فلسطین کے مسلمانوں سے، نہ وہ عرب ہے نہ مسلم ہے۔ تو یہ اب میرے دماغ میں 3-4 دنوں سے یہ بات گھوم رہی تھی، اور آج میں نے سنی تو میں نے کہا ضرور میں شیئر کر دوں۔ ہم اس پہ جس دن وہ تھرسڈے کو، لاسٹ تھرسڈے کو پلیڈ کیا تھا نا انہوں نے کیس، تو اس دن ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر کہ دیکھ لیں کہ وہ نان مسلم ہیں، اور دونوں لائر جو بات کرتے تھے دونوں مسلم نہیں تھے، اور ایون کنٹری مسلم نہیں ہے، تو وہ اس کیس کو لے کر گیا۔ کسی مسلمان کو توفیق نہیں، کسی مسلمان ملک کو، کسی ایٹمی ٹیکنالوجی والے مسلمان ملک کو نہیں توفیق ہوئی، بلکہ مسلمان ممالک میں سے کچھ تو ڈھکے چھپے اسرائیل ہی کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ اسرائیل کا دے رہے ہیں۔ تو بے خوف نہ ہو جائے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ خوف نہیں آتا ہمیں؟ کیا سمجھتے ہیں ہمارا وہی حال ہو گیا نا وہ بنی اسرائیل والا، کہ وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑے چہتے ہیں، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہ سلطنتیں، یہ اقتدار ہمیں ایسے ہی ملے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہسٹری اس پر گواہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، ایک اجل مسمى ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس قوم کا حال کیا ہوتا ہے ہم سب نے دیکھا بھی ہے، پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ، بالکل اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ہم کس نبی کی امت سے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ اور ابھی بھی نہ ہم نے ہوش کیا نا، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ تیرا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ دور نہیں ہے یہ جو آج جنگ فلسطین کے فلسطین کو تباہ کی ہے نا، جس جنگ میں یہ سعودی عرب اور بحرین اور لبنان اور پھر کچھ کرتے کرتے آگے تک بھی آ جائیں، یہ ہم سے دور نہیں ہے۔ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، ہوش کے ناخن لیں گے تو کتنے لوگ ہیں جو نکلے ہیں فلسطین کے حق میں پاکستان میں، مجھے یہ بتائیے کتنے لوگ نکلے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے کام کاج چھوڑ کے، جو اگر کسی جماعت نے، کسی گروہ نے اپیل کی کہ آج ہم فلسطین کے حق میں ریلی نکالیں گے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم کم از کم حکومت کو یا دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی پبلک ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ نکلے ہیں؟ آپ میں سے کتنی خواتین گئی ہیں ایسی کسی ریلی میں؟
میم جب بل کی بات ہوئی نا تو پورے پاکستان نے ایک جان ہو کے نا ایک دن سب نے احتجاج کیا، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ پورے پاکستان میں ایک دن ایسا ہوا ہو کہ سب اکٹھے ہو کے ان کے لیے احتجاج کرتے. کیونکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. ہمارے تو مفکرین اور وہ جو ہمارے سو کالڈ لبرل طبقہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سارے کا سارا، وہ تو ہمیں یہی اینک دکھاتے ہیں، اسی اینک سے تصویر دکھاتے ہیں کہ بس سب سے پہلے پاکستان. بات یہ کہ پاکستان کا وجود اکیلا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. اینی ویز، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں، اتنا تو ہم کریں. ایٹ لیسٹ بینگ اے فیمیل آپ لوگ، میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ نے بائیکاٹ جو ہے اس کو رکھا ہوگا ابھی تک، یہ نہیں کہ بس وہ ایک ہی مہینے کا تھا. اب آپ اس چیز کے اوپر قائم رہیں گے اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے اور استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی دے اور نیک اور صالح جو ہیں وہ صاحب اقتدار لوگ عطا کریں ہمیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ومن کان یرید الثواب الدنیا، لوگ کیوں اللہ کے تقوی سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ کی سزا سے بے خوف ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو چاہتے ہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں. سو یہاں آگے پھر ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو صرف دنیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی ایسا کر سکتے ہیں. جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے حالانکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، یعنی دونوں کا حصہ موجود ہے. لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ موضوع آیا ہے. جیسے ایک جگہ آتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں، من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جو عاجلہ چاہتا ہے یعنی جلدی چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ، ہم اس کو دے دیتے ہیں، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو دنیا دیتے ہیں لیکن دنیا ملتی کتنی ہے؟ فیہا ما نشاء لمن نرید، اتنی جتنی ہم چاہتے ہیں. دنیا چاہنے والوں کو دنیا ملتی اتنی ہی ہے جتنی ان کی تقدیر میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ حاصل کر نہیں سکتے. تو جو دنیا ہی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرتا ہے، وہ کچھ زیادہ نہیں حاصل کر سکتا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. بالکل یہی موضوع آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے نا. سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو حج پہ جاتا ہے تو صرف کیا مانگتا ہے؟ دنیا مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں، سورہ شورا آیت نمبر 20، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم بڑھا چڑھا کے آخرت دیتے ہیں، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ایک اور جگہ آتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 15 میں، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا چاہتا ہے اور اس کی زینت کو چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، پورا پورا دیتے ہیں. دنیا اتنی ہی ملتی ہے انسان کو، یاد رکھیں، چاہے وہ اس کے لیے حرام ذرائع اختیار کرے،
چاہے وہ اس کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرے، چاہے وہ اس کے لیے کفار سے دوستیاں کرے، چاہے وہ اس کے لیے دین کو نقصان پہنچائے، وہ کچھ بھی کر لے، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس سے نہ ایک دانہ زیادہ وہ پا سکتا ہے نہ کم، لیکن ان تمام کاموں سے وہ اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف جو آخرت کو فوکس رکھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، جو آخرت کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیں گے جتنی اس کی تقدیر میں ہے، کم تو نہیں کریں گے کہ بھئی اس کو آخرت میں دینا ہے تو اس کو دنیا میں نہیں دینا، نہیں، دنیا میں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ جو اس کی تقدیر میں ہے۔ جیسے وہ جس نے نافرمانی کی اس کو دنیا میں حصہ ملے گا تقدیر کے مطابق، اتنا ہی جو فرما برداری کرے گا دنیا اس کو بھی ملے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم ماننے والے ہوتے ہیں ان سے دنیا چھین لی جاتی ہے، جو اس کی تقدیر میں ملنا اتنا ہی ہے اس کو، لیکن ہوگا کیا پھر آخرت میں، جیسے بھی میں نے سورہ شورى کی آیت پڑھی نا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، پھر بدلہ ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70 گنا، ایک کے بدلے 700 گنا، ایک کے بدلے اس سے بھی زیادہ، اور پھر انلمیٹڈ۔ دنیا تو ملے گی لیکن پھر آخرت بہت زیادہ ملے گی۔ تو یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو یہ کہ صرف دنیا طلب نہیں کرنی، جب دعا کریں صرف دنیا نہ مانگے، صرف مال نہ مانگے، صرف دنیا کی صحت نہ مانگے، صرف دنیا کی نعمتیں نہ مانگے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ کیا سکھائی گئی، کیا دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دو حصے آخرت کے رکھیں دعاؤں میں، ٹھیک ہے، اور دنیا میں مانگنی تو اللہ سے، دینی تو اسی میں ہی ہے، تو مانگے، یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا مانگے نہیں، لیکن صرف دنیا نہ مانگے۔ دوسری چیز یہ کہ دنیا پانے کے لیے آخرت قربان نہ کریں، یہ ملے گی اتنی ہی جتنی ہمارے نصیب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ دنیا کے کام بھی آخرت کی نیت سے کریں تو آپ کے دنیا کے کاموں میں بھی برکت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، اور آخرت کا اجر تو آپ کا محفوظ ہو ہی جائے گا۔ لیکن وہی کام اگر ہم محض دنیا کے لیے کرتے ہیں، جیسے میں مثال پتہ نہیں آپ کو دے رہی تھی ابھی کل پرسوں کسی اور، ہاں دوسری کلاس میں دے رہی تھی کسی میں، کہ گھر کے بھی کام آپ کرتے ہیں نا، پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا، تو نیت یہ رکھیں کہ بے شک مجھے کسی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑی ہے، اللہ مجھے اس پر آخرت پہ اجر دے، میرے صبر کا مجھے اجر دے۔ برداشت تو آپ نے کرنا ہی تھا، کام تو آپ نے کرنا ہی تھا، صفائی تو آپ نے کرنی تھی، برتن تو آپ نے دھونے ہی تھے، چیزوں کو مینج تو آپ نے کرنا ہی تھا، بچوں کی تربیت تو آپ نے کرنی ہی ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں تو اللہ مجھے اس پر اجر دے۔ تو پھر آپ کے کام تو جو آپ نے کرنے ہی کرنے تھے وہ کام بھی ہوں گے اور آخرت کا اجر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہ سارے معاملات جہاں آ رہے ہیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ کی یہی صفات آ رہی ہیں، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ جب آپ آخرت کے لیے اپنی دنیا قربان کر رہے ہو تو وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ سن رہا ہے نا، تو اسے بدگمان تو نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کا حق تو نہیں مارے گا۔ مالکم، وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی آیت رکھی تھی نا، مالکم لا ترجون للہ وقارا، کہ کیا ہے تم اللہ سے وقار کی امید نہیں رکھتے ہو۔ سو دلوں کو بڑا کریں، سوچ کو وسعت دیں، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اسپیس دینا سیکھیں، دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں، اور یہ سوچیں کہ میں سارے معاملات اللہ کی خاطر کرتی ہوں۔ اب دیکھیے گا کیسے سکینت اترتی ہے آپ کے اندر، آپ لٹرلی محسوس کریں گے اس نور کو جو آپ کے اندر اترتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟
ہمیں کیوں ہماری جنت نہیں ملتی دنیا میں، ہمارے دلوں میں جنت کیوں نہیں آ جاتی؟ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس لیے کیونکہ ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اور زیادہ تر ہم نہیں کرتے۔ بہت کم، جب کبھی موٹیویشنل کوئی لیکچر سن لیتے ہیں، کوئی ایک آدھا دن ہماری سوچ بدلتی ہے، مستقل بنیادوں پر ہم نہیں بدلتے۔ تو مستقل بنیادوں پر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، میری حق نہیں مارا جائے گا، فکر نہ کرے، اور دنیا کی خاطر آخرت تباہ نہ کرے۔ دنیا کی خاطر اب آپ ہر جگہ اس معاملے کو رکھ کے دیکھ لیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، دنیا کیا ہے؟ ادنا، خیر کیا ہے؟ آخرت، آخرت خیر ہے، دنیا ادنا ہے۔ تو آخرت کو بیچ کر دنیا نہ کمائیں، ٹھیک ہے؟ اور پہلے بھی میں اس چیز کو، جب بات چل رہی ہے پیچھے سے بھی گھریلو معاملات کی، تو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اس چیز پر ہمیشہ موٹیویٹ کرتی رہی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ قرآن پڑھی ہیں نا، آپ کے شوہر نہیں پڑھے ہوئے، آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، وہ نہیں سیکھے ہوئے، تو آپ اپنے اخلاق کے ساتھ اس چیز کو ثابت کریں کہ قرآن اخلاق میں کتنی اچھا چینج لاتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے ہسبینڈز کو، اپنے گھر کے مردوں کو خاص طور پر اپنی ضروریات کو ہم کم کریں، اپنی خواہشات کو اور اپنی فرمائشوں کو بریک لگائیں، اور ان کو فارغ کریں اس چیز کے لیے کہ وہ کچھ ٹائم دین سیکھنے کے لیے اسپیئر کر سکیں۔ مستقل ہماری ہی وہ اس میں نہ لگے رہیں، کمانا، اب یہ ضرورت، اب وہ ضرورت، ایک جاب، دو جابس، آن لائن جابس، نہیں، ان کو فارغ کریں تھوڑا سا کہ وہ بھی اپنی عبادات پر فوکس کر سکیں، وہ بھی سکون سے نماز پڑھ سکیں، ان کو ریلیکس کریں، ان کو قرآن کے دین کے علم کی طرف لے کر آئیں اپنی اخلاق کے ذریعے، یہ کہہ کے نہیں کہ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی یہ کریں، آپ تو نماز نہیں پڑھتے، اس طرح نہیں کہا جاتا۔ بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ شوہر سے اس طرح بات کرے، لیکن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آپ اس چیز پر دیکھیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے رویے ہمارے کیا تھے اور پڑھنے کے بعد کیسے ہیں، تو وہ بھی اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ان کے دل بھی اس پر مائل ہوں۔ آخرت پر فوکس رکھتے ہوئے، اپنی آخرت اگر ہم اچھی چاہتے ہیں، اور اگر واقعی ہمیں اپنے اسپاؤزز سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے گھر کے افراد سے، اپنے باپ سے، بھائی سے محبت ہے، واقعی اگر ہمیں محبت ہے، تو پھر ہم یہ چاہیں گے نا کہ جنت میں بھی ہمیں ان کے ساتھ ملے، ہماری بہن بھائیوں کے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ملے ہمیں وہاں پر، ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں، اللہ ہمیں بھی جنت میں جگہ دے اور ان کو بھی دے، جنت الفردوس اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے۔ تو پھر اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ ان کو اس کی طرف مائل کرنا ہے۔ کیسے؟ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنی ایفرٹس کے ذریعے، زبان کم اور عمل زیادہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب یہاں پر یہ سب سے سمجھ لیجئے ایک طرح سے اہم آیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ انفرادی معاملات ہیں، چاہے وہ اجتماعی معاملات ہیں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان میں جب تک عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے نا، تو تب تک معاملات سدھر نہیں سکتے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے انسانوں کی بات ہو رہی، جنرلی بھی بات ہوگی، لیکن یہاں خاص طور پر ہمیں کہا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو مسلمان عورت بنایا، آپ کو مومنہ بنایا، آپ کو مسلمان ماں بنایا، آپ کو مسلمان بیوی بنایا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ خواتین کی کلاسز میں خواتین پہ فوکس زیادہ کرتی ہوں، اور اگر کوئی مرد احباب کچھ سن رہے ہوں قریب، یا آپ کسی کو میسج دیتے ہیں، تو آپ ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے. تو یا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہو، آپ مومن بہن ہو، آپ مومن بیوی ہو، آپ مومن ماں ہو، آپ مومن جو ہے وہ ٹیچر ہو، استاد ہو، آپ کیا کرو، جس بھی حیثیت میں ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، عدل کے تقاضے پورے کرو. ٹھیک ہے. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے. کیا ہے عدل؟ عدل کا تعلق صرف عدالتوں سے نہیں ہوتا. عدل کا تعلق، انصاف کا تعلق جو ہے وہ ہر ایک کی ہر زندگی سے، انفرادی طور پر مجھ سے، آپ سے، دنیاوی معاملات میں، گھر کے معاملات میں، تجارتی معاملات میں، حقوق و فرائض میں، ہر جگہ ہی تو عدل اور توازن کی ضرورت ہے. تو عدل پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو. اور جب قامہ بھی آ جاتا ہے نا، قامہ کے آگے بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس کے معنی میں آتا ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے تیار رہنا، یعنی کھڑے ہو جانا. قوامینہ بالقسط ہے نا، تو یہ جو با ہے نا، یہ اصل میں قامہ کے بعد با جو ہے وہ اس کے میننگ میں تبدیلی اس طرح لاتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، گیٹ ریڈی فار دس. ٹھیک ہے. تو اب سب مجاہد بن گئے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد بنا دیا، جہاد کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ انصاف قائم کرنا ہے. ہم نے خود بھی جو ہے وہ، چاہے ہم کسی کو حق دلوانا ہے یا یہ کہ ہم نے خود دینا ہے کسی کو حق، تو انصاف پر قائم رہنے والا بننا. شہداء علی اللہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، یعنی سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور پھر اس میں ایک تو یہ کہ گواہی کسی معاملے پر ہے، ٹھیک ہے، اور کسی معاملے پر گواہی دینا، کسی جسے آپ عینی شاہد ہیں کسی معاملے پر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. بیسیکلی اسی پر ہے کہ کسی معاملے میں گواہی دینے والا، اللہ کی خاطر گواہی دینا، سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا. ٹھیک ہے. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ گواہی جو ہے علی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں پر آتی ہو، یعنی تمہارے اپنے خلاف ہو جا رہی ہے، یا تمہارے والدین کی، یا تمہارے اقربین کے. ٹھیک ہے. اگر گواہی، حق کی گواہی کسی کے بھی خلاف جا رہی ہے تب بھی وہ گواہی دو. حتیٰ کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس چیز پر مائل نہ کرے، یعنی آپ کی گواہی دشمن کے حق میں جاتی ہے تب بھی اس کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مائل نہ کرے کہ آپ عدل نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو، یعنی ہماری گواہی اگر ہمارے دشمن کو فائدہ دے رہی ہے تب بھی اس کو چھپانا نہیں ہے. اگر وہ ہمارے اپنے خلاف جا رہی ہے، ہمارے والدین کے، ہمارے اپنے کسی عزیز کے خلاف جا رہی ہے، تب بھی اس کو چھپانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا. فلا تتبعوا الہوی، تو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا، کہ نہ تم عدل کرو، وان تلووا، اور اگر تم موڑو گے زبان کو، یعنی گواہی کو چھپانے کے لیے کچھ چبا چبا کے لفظ بولو گے یا اس طریقے سے ٹوسٹ کرو گے جملے کو کہ دوسرا اس کا الٹ معنی لے لے، وان تلووا او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کے جو تم عمل کرتے خوب خبر رکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ تو جان گئے کہ تم کہاں خرابی کر رہے ہو. تو بات دراصل یہ ہے کہ گواہی جو ہے خواہ وہ کسی ایک معاملے کے اوپر ہے، انصاف کا قیام گواہی دینے کی شکل میں ہے، یا پھر یہ کہ اس کو اپنی ویڈیوز آف رکھا کیجیے. ٹھیک ہے. یا گواہی دینے کے معاملے کی بات ہو رہی ہو یا انصاف کو قائم کرنے کی بات ہے.
تو نہ تو یہ کہ ہمارے جو محبتیں ہیں وہ بیچ میں حائل ہوں، اور نہ ہی یہ کہ کسی کا امیر ہونا، کسی کا انفلوئنشل ہونا اس کے بیچ میں حائل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، تم انصاف قائم کرو، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ یہ عدل اور انصاف ہی وہ چیزیں ہیں جس تو کفر کے ساتھ ریاست چل سکتی ہے، یعنی کافی ریاستیں قائم ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا تو وہ ریاستیں جو ہیں وہ برباد ہو کے ہی رہتی ہیں۔ آپ اپنے عدالتی نظام کو دیکھ لیں اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کی تباہی کی ریزن جو بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بڑی بڑی مشہور حدیث واقعہ ہے، آپ نے بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ وہ چوری کرتی ہے ایک قریش کی عورت، تو اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ جب ان کے امیر گناہ کرتے تھے تو وہ انہیں چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان کے غریب کوئی غلط کام کرتے تھے، کچھ جرم کرتے تھے تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ جو انصاف نہ ہونا ہے یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں، کشاں تباہی کی طرف جا بھی رہے ہیں، اس کو برداشت کر بھی رہے ہیں، سفر مطلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ انصاف نہ قائم کرنے میں وجوہات وہی ہیں جو پیچھے آ گئی نا، دنیا، یہ اسی لیے دیکھیں اس کے فوراً بعد انصاف کا ذکر آیا، کیا من کان یرید ثواب الدنیا، دنیا چاہتے ہیں نا۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ عدل نہیں کرتا، جج عدل نہیں کرتا، یا فریقین میں کوئی بھی میں اور آپ میں سے کوئی جو ہے وہ انصاف کے تقاضے کیوں پورے نہیں کرتا، کیوں عدل نہیں کرتا، پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ دنیا، یا تو کوئی دنیاوی ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یا لالچ، کیونکہ فائدے آپ جو غلط جس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں یا غلط گواہی دے رہے ہیں اس سے کوئی مالی فائدہ لینے۔ پھر اسی طرح خوشامد کے ذریعے، یعنی ہماری خوشامد کر کے لوگ ہم سے غلط فیصلے کرواتے ہیں، یعنی انسان دنیا میں ایک عزت چاہتا ہے، ایک وہ چاہتا ہے کہ اس کو سب اچھا کہیں اور وہ تعریف پسند کرتا ہے اپنی۔ اسی طرح سفارش یا کسی کی محبت میں آ کے یا کسی کی دشمنی میں آ کے، یا وہی بات کہ خواہش نفس جیسے شک ہے، بخل ہے، مفاد ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی انسان کو عدل سے انحراف کرواتی ہیں۔ جبکہ ہمیں کیا کہا گیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پیچھے بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہیں بھی اور پچھلی قوموں کو بھی حکم کیا دیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کے بیچ میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ یہ جتنے بھی میں نے عدل سے انحراف کی وجوہات آپ کے سامنے رکھی، چاہے وہ ڈر ہے، لالچ ہے، خوشامد ہے، سفارش ہے، محبت ہے، کسی کی دشمنی ہے، خواہش نفس ہے، شح ہے، بخل ہے، مفاد ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ خواہش نفس سے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں ہٹا دے گی کس سے؟ اللہ کے راستے سے۔ خواہش نفس سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے، تو اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ یہی یہاں پر موضوع آیا کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، کیا کرو؟ تقوی اختیار کرتے ہوئے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرو، چاہے تمہارا اس کے اپنا مفاد جو ہے وہ اس پہ زد پڑ رہی ہو۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ انسان یہ ہرس رکھتا ہے نا کہ وہ خوشی حاصل کرے، تو اپنی خوشی کی خاطر دوسروں سے بے انصافی نہیں کرنی۔ ہمیں بیسکلی جو ایک عام رویہ ہے نا وہ یہ سکھایا گیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان اٹھاؤ نہ تم نقصان دیے جاؤ، دوسرے کو دو، نہ تم نقصان دو نہ تم نقصان دیے جاؤ۔ سو مومن وہ ہے جس کے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ہر ایک جو ہے وہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور انشاءاللہ کل اسی سے آگے چلیں گے، اسی ٹاپک کو لے کے انشاءاللہ تھوڑا سا اسی کو ریکیپ کرتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عدل کرنے والا
بنائے، کیونکہ جو عادل ہوگا قاضی اور انصاف پر فیصلے کرنے والا، قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر اللہ کے پاس اللہ کے دائیں طرف ہوں گے۔ تو ضروری نہیں، اس کا تعلق صرف عدالتوں سے نہیں ہے، ہم بھی یہ مرتبے پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی زندگی میں صبح شام مختلف معاملات میں جو ہے وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جہاں ہم نے حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ رکھا ہے اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔